جب کسی عالم سے پوچھا گیا، عالم دین سے پوچھا گیا، مشائخ سے پوچھا گیا، وہ بولا کہ سنو یہ صحیح ہے کہ نہیں، تو پھر لڑتے کیسا تھے؟ ارے دوستو، آپ تو کھانے پینے کی بات کر رہے ہیں، آپ تو غذاؤں کی بات کر رہے ہیں، آپ تو صبح اور شام سفر اور ڈنر کی اور بریک فاسٹ کی بات کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام صحابہ اجمعین جب جہاد میں جاتے تھے بھوکے تھے، مگر رسول کا دیدار ہوتا تھا، بھوک مٹ جاتی تھی، منہ پیاسے تھے، نبی کا دیدار ہوتا تھا، پیاس بڑھ جاتی تھی، بیوی بچے والے تھے، نبی کا دیدار ہوتا تھا، بیوی بچوں سے محبت غالب آتی تھی۔ پتا چلا چہرہ دیکھنا اور ہے، چہرے کا ذکر کرنا اور ہے۔ اللہ وغیرہ سیدنا مولانا محمد رفیع اللہ صاحب کی ذاتی لطی اب ذکر صلاح تو روحانیت مصطفیٰ چاہیے، روحانیت سنیت چاہیے، روحانیت غوث اعظم چاہیے، روحانیت غوث الورا چاہیے، روحانیت غریب نواز چاہیے۔ بیٹھو اسی روحانیت کے صدقے، بولو اسی روحانیت کے صدقے۔ دیکھا تیسری کہاں سے لے آئے؟ سنو جی، جس قرآن کا تم حوالہ دے رہے ہیں کبھی پڑھا بھی ہے یا صرف سنانے کے لیے پڑھا ہے؟ رمضان میں بس سنا دے اسی لیے یاد کیا ہے یا قرآن کو پڑھنے کے لیے پڑھا ہے؟ یہ قرآن کی تم بات کرتے ہو، ہمارا بھی وہی قرآن ہے، اسی قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اللہم ربنا انزلنا، اللہم انزلنا ربنا انزلنا، اے اللہ اے رب ہم پر نازل کر دے، انزلنا ہم پر نازل کر دے، کیا نازل کرے؟ ایک دسترخوان ہم پر نازل کر دے، مائدتن من السماء تکون لنا عید الاولین والآخرین، اے اللہ اے ہمارے رب ہم پر نازل کر دے ایک دسترخوان، وہ دسترخوان جو ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید ہو جائے، ہمارے پیچھوں کے لیے بھی عید ہو جائے، عید الاولین والآخرین، اے اللہ اے رب ہم پر نازل فرما، اتار دے دسترخوان۔ مائدہ کہتے ہیں کھانے سے بھرا دسترخوان۔ کون دعا کر رہے؟ کوئی ہمارا گلی والا نہیں کر رہا ہے، کوئی سنی نصیب اشرفی نہیں کر رہا ہے، یہ دعا کرنے والا اپنے بختر نبی ہے۔ ربنا انزلنا الیک مائدۃ من السماء، دسترخوان ہم پر نازل فرما آسمان سے، دسترخوان ایک اتار دے، خوان اتار دے آسمان سے، عید الاولین، تاکہ وہ ہمارے لیے عید ہو جائے، ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید ہو جائے، والآخرین ہمارے پچھلوں کے لیے بھی عید ہو جائے۔ بولو نبی نے لفظ عید کا استعمال کیا کہ نہیں؟ حضرت نبی جہاں حضرت نبی اولو العزم نبی، صاحب کتاب نبی، صاحب الرسول بھی کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمارے لیے ایک دسترخوان نازل کر دے، اور نبی کا دعا کرنا تھا، دسترخوان ادھر آیا، کھانے کا خوان ادھر آیا، اس کے اندر 7 بٹیریں بھنی ہوئی تھیں، 7 روٹیاں تھیں، سب مل کر کھائے۔ تفصیل تو علماء جانتے ہیں، وقت کے اعتبار سے میں جلد آگے بڑھ رہا ہوں۔ دسترخوان ادھر آیا، تفصیل کے اعتبار سے، تشریح کے اعتبار سے تو 7 روٹیاں تھیں، 7 بھنے ہوئے بٹیر تھے، اور سب کھائے، خیر میں کھائے کو ہو گیا، بھوک تو مٹ گئی، نبی سے دعا کروایا امتی نے، نبی نے دعا کیا، وہ آ گیا، کھائے تھا، مچھلیاں تھی کہ بٹیر تھے جو بھی تھے، دسترخوان انا ثابت ہے، ہم کو یہی ثابت کرنا ہے، 7 ہے کہ 10، وہ کتنے بھی ہو، نبی نے دعا کیا، اللہ نے بھیج دیا، اور اللہ نے بتا دیا، دیکھا میرے نبی کی دعا،
अरे ये तो कलीम है, ये तो ईसा है, ये तो इब्राहिम खलीलुल्लाह है, मगर हमारा नबी हज़रत आदम का भी नबी है, हज़रत नूह का भी नबी है, हज़रत दाऊद का भी नबी है, इब्राहिम का भी नबी है, हज़रत इस्माइल का भी नबी है। हमारा नबी नबियों का नबी है, हमारा रसूल रसूलों का रसूल है। जब एक बनी इस्राइल के नबी की दुआ का ये आलम है, तो उस नबी के नबियों के नबी के दुआ का आलम क्या होगा? और आलम ये है, नबी दुआ कर गए, आज तक उनका सदका हम जा रहे हैं। अरे हम तो खा ही रहे हैं, सुन्नियों के सब्से में वो भी खा रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बिन लती। अब देखिए सुना, तो ईद का लफ्ज़ कुरान में है कि नहीं? ईद अल-अव्वलीन वल आखिरीन, हमारे लिए ईद हो जाए तो ईद में हुआ क्या? दस्तरखान उतर आया। तो नबी कह रहे हैं कि वो हमारे लिए ईद, न सिर्फ हमारे लिए, जो हमसे पहले गुजर गए उनके लिए भी अव्वलीना, हमारे अव्वल, वाखिरीना, जो हमारे बाद में आएंगे। बोलो, जब एक दस्तरखान को उतरने से मुस्तफा जाने रहमत के सदके में नबी बनने वाले नबी कह रहे हैं कि ये दस्तरखान हमारे लिए ईद है, तो वो नबी जो हजरत ईसा का भी नबी है, मूसा कलीम का भी नबी है, नबियों का नबी है, रसूलों का भी रसूल है, जब वो ये आ जाए तो उनकी पैदाइश भी ईद है, उनकी जिस रात में आए वो रात भी ईद है, जिस दिन में ईद आए वो दिन भी ईद वाला है, वो महीना भी ईद वाला है, वो तारीख भी ईद वाली है, वो घड़ी भी ईद वाली है। उसी घड़ी के सदके में हमारी घड़ी अच्छी है। जब सकारा ईद है, अब बोलो, ईसा नबी या ना, या मूसा कलीम बरेलवी थे, उन्होंने ईद कहा, माइटा उतरने को नहीं। दोस्तों, ये बरेलवी जो बोलता है वही बोलता है जो कुरान में है। लगाओगे लेबुल, कुरान में है कि नहीं तीसरी ईद, और हम क्यों नहीं मनाते? इसीलिए कि जब अफजल चीज आती है तो मफजूल को छोड़ दिया जाता है। पहले साइकिल पे जाते थे, पेडेस्ट्रियन थे, पैदल जाते थे। अब साइकिल रखकर पैदल कौन जाए? अगर साइकिल रखकर पैदल जाए तो बोलेंगे अकल से पैदल। फिर आ गई गाड़ियां, आ गई टू व्हीलर्स में जा रहे, फिर फोर व्हीलर्स उसमें जा रहे, फिर और निजाम बढ़ा, दौलत बढ़ी, जमाने के हालात बदले, हम प्लेन में जा रहे, सारा मामला प्लेन है। यानी अफजल चीज आती है तो मफजूल को छोड़ दिया जाता है। अरे ना, अब मैं जाऊंगा साइकिल पर, कहाँ जा रहा? दिल्ली जाऊंगा, मेरे अब्बू की गाड़ी है, मेरे दादा की गाड़ी है। बोलेंगे दादा को भी अकल थी मगर सिखा के नहीं गए। तो वो भी ईद है, मगर नबी की पैदाइश, नबी का तवल्लुद होना, नबी की तशरीफ आवरी उन ईदों से बढ़कर ईद है। तो अफजल मिल गई तो मफजूल का जिक्र होगा, अफजल को मनाया जाएगा। ईद हमने साबित कर दी, बात लफ्ज की चल रही है। कैसा मनाते हैं, कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, वो बात की बात है। और सवाल क्या कि तीसरी ईद कहां से है? तो तुम्हारे एक लफ्ज को हमने पकड़ लिया, और ऐसा पकड़ लिया मदीने में सर झुकाने तक छोड़ेंगे नहीं। ईद का जिक्र है कि नहीं? अब बोलो, अरे अल्लाह, ये दो ईदें देखे तीसरा जिक्र क्यों करा? तो वो कलाम मजीद को पढ़ने वाले समझने वाले समझाएंगे कि तू जैसों का अखल दिलाने के लिए अहादीस में आएंगे। बोलो, ईमान से बोलो, जुमा का ईद हदीस में ईद उल मोमिनीन का जिक्र से आया है कि नहीं? बोलो जी, सुभान अल्लाह बोलो। हदीस में जुमा को ईद उल मोमिनीन कहा गया कि नहीं? है कोई इनकार करने वाला? है कोई इनकार करने वाला? अरे जब मोमिनीन के ईद का इनकार नहीं तो मोमिनीन के आका के ईद का भी इनकार नहीं, उनका भी इनकार नहीं। जब गुलाम का साबित है तो आका के ईद को मनवाने की जरूरत नहीं।
عید المومنین ہے کہ نہیں؟ لو چوتھی عید نکل آئی. اچھا سنو، یہ جو نویں ذی الحجہ ہر سال آتی ہے یہ عید عرفہ ہے کہ نہیں؟ یہ عرفے کی عید ہے کہ نہیں؟ احادیث میں ذکر ہے کہ نہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی سے کہا گیا کہ وہ جمعہ، وہ عرفے کا دن، وہ حج کا دن جو جمعہ کے دن آتا ہے وہ حج اکبر کہلاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے حج اکبر. ایسا ہی جمعہ کے دن حج کا دن آ گیا تھا. یوم عرفہ نویں تاریخ، نویں ذی الحجہ یوم عرفہ. تو یوم عرفہ عید عرفہ کے نام سے ذکر ہے کہ نہیں؟ پانچویں ثابت ہوئی کہ نہیں؟ ایسے ہی حج اکبر دور رسالت میں، دور صحابہ میں بھی آیا، مگر آج عالم یہ ہے کہ اس کو آنے نہیں دیتے. آج بھی آپ دیکھیے وہ چاند کا اعلان چاند کو دیکھ کر نہیں ہوتا، ان کا ایک پرچار ہے وہ پڑھ کے اعلان کرتا ہے، چاہے وہ 29 ہو، چاہے 28 ہو، چاہے 30 ہو. اعلان کر بھی دیا 28 کو، 28 کا چاند ہوتا ہے تو کیسا مانا؟ عرب کے چاند کو چھوڑ دیا ہے. ہو گیا جمعہ، نویں ذی الحجہ یوم عرفہ. کسی صحابی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ہم نے حج اکبر کیا وہ جمعہ کو آیا تھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں مجھے یاد ہے، اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں. اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں، ایک یوم جمعہ عید المومنین اور ایک نویں ذی الحجہ عید عرفہ. بولو صحابہ کے بیان میں ہے کہ نہیں؟ اب میں کیسے کہہ دوں کہ تم کو یہ حدیث معلوم نہیں؟ میں کیسے کہہ دوں کہ عید المومنین جو ہے جمعہ وہ روایت تم نے پڑھی نہیں؟ میں یہ کہنے کے موڈ میں نہیں ہوں کہ عید المومنین کا ذکر حدیث میں ہے، جمعہ کو عید المومنین کہا گیا ہے اور آپ نے سنا نہیں. یعنی آپ کو معلوم ہے، عید عرفہ معلوم ہے، یعنی معلوم ہے. یہ علم رکھ کے چھپاتے ہیں، یہ علم رکھ کے چھپاتے ہیں. کیوں کہ معاملہ ہمارا نہیں ہے، یہ تو مخالف متبع ہے. علم رکھ کے بھی چھپاتے ہیں. یہ غلامانہ ہماری ذہنیت متبع کی بارگاہ میں ہے. ہم جو ہے وہ نکال کے بتاتے ہیں، نکال کے بتاتے ہیں. تو اے سنیو، عید میلاد النبی منانا یا عید میلاد النبی کہنا یہ ناجائز نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ بدعت ضلالہ نہیں ہے، بلکہ متبع کے نام سے عید منانا تمام عیدوں کی جان ہے، عیدوں کی عید ہے، عید الاعیاد ہے. میں صرف لفظ کی بات کر رہا ہوں ابھی تک. یہ عیدوں کی عید، یہ عید الاعیاد. اگر یہ عید نہ ہوتی تو نہ جمعہ کا یہ مقدس دن ہوتا. اگر یہ عید نہ ہوتی تو یہ ماہ رمضان یہ مقدس دن نہ ہوتا. اسی لیے نبی آئے تبھی تو رمضان ملا، نبی آئے تبھی تو شب قدر ملی، نبی آئے تبھی تو شب برات ملی، نبی آئے تبھی تو معراج النبی ملی، نبی آئے اسی لیے تو اسلام ملا. تو اگر نبی نہ ہوتے تو کوئی عید نہ ہوتی. جب نبی آئے، یہ احسان نبی ہے کہ آ کر سب کو عیدیں بانٹتا ہے. میں مولا علی کی بارگاہ میں نہ لے جاؤں؟ بولو آگے مولا علی کی بارگاہ میں، ان کی بارگاہ میں بغیر کے بات بنتی ہی نہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد امین والد صاحبی قضاء ہی لطیت ابن اصلاح. مگر اس راستے سے جانا جس راستے سے مولا، جس راستے سے غوث العظم گئے ہیں، جس راستے سے